جابروں کو کہنا چاہتا ہوں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر اس دھرتی پر تم نے غریب کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے اس کے گریبان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو تمہارا ہاتھ توڑ دیں گے۔ مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اور اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ کیا آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس وہ درد ہے؟ دھوکے اور چالاکی کے ساتھ کسی طرح ہو اقتدار تک پہنچا جائے، کیا سیاست کے اس مقدس مفہوم کا ہم یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں 75 سال سے چل رہا ہے؟ کیا اس کو اب تبدیل کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ کوئی بہتر روزگار کے راستے تلاش کرتا ہے مغرب کی خوشامد میں، اور کوئی بہتر معیشت کے راستے تلاش کرتا ہے سوشلزم اور کمیونزم کے راستے میں۔ ہم بہتر معیشت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے نظام کی صورت۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم حضرت مولانا عبدالقیوم حالیجوی صاحب، ہمارے محترم جناب حضرت مولانا سعود افضل صاحب، اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور سندھ دھرتی کے یہاں کے معزز زعماء، فضلائے کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے سے مجھے جامعہ حمادیہ کی طرف سے دعوت ملتی رہی، اور میں مصروفیتوں کی وجہ سے حاضری سے معذور رہا۔ اس کشمکش میں دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی کہ مصداق ان کا بھی شوق بڑھتا گیا اور میری خواہش میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ وعدہ وصل چوں قریب آید، آتش عشق تیز تر گردد۔ سب سے پہلے میں جامعہ کے تمام فضلائے کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ان کے اس علم و فضل کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اور عملی زندگی میں اللہ کرے
کہ آپ انہی علوم کا نمونہ بنیں۔ میرے محترم دوستو، آج منزلگاہ کے میدان میں یہ عظیم الشان اجتماع ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب پورے ملک میں عام انتخابات کا چرچا ہے اور ہر شخص، ہر ووٹر وہ 8 فروری کو اپنے ووٹ کے استعمال کے لیے سوچ رہا ہے۔ کوئی سوچ چکے ہیں، کوئی فیصلہ کن مرحلے میں ہے، لیکن ایسے وقت میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے عوام کو آواز دینا، عوام تک اپنا پیغام پہنچانا اور عوام کو ملکی صورتحال اور زمینی حقائق سے آگاہ کرنا، یہ ہمارا ایک فرض بن جاتا ہے۔ سو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ پاکستان کے عوام اور بالخصوص یہاں سندھ کے عوام بھی اپنا فرض پورا کر کے اس دنیا میں بھی اللہ کو راضی کریں اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ میرے محترم دوستو، ہم 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پاکستان کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس حقیقت کی تائید کریں گے کہ جس ملک کو ہم نے اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی قانون اور اسلامی نظام حیات کے لیے قربانیاں دے کر قائم کیا تھا، آج اس کا وہ مذہبی اور اسلامی چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے۔ سیاست جو ایک مقدس نام ہے، جو ایک مقدس وظیفہ ہے، اور وہ سیاست جس کی بنیاد انبیاء کرام نے رکھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سیاست کے علمبردار بنے، جو خلفائے راشدین جس سیاست کے علمبردار بنے، اس مقدس سیاست کو آج پاکستان میں اس طرح متعارف کرایا گیا ہے کہ جیسے جھوٹ، دھوکے اور چالاکی کے ساتھ کسی طرح ہو اقتدار تک پہنچا جائے۔ کیا سیاست کے اس مقدس مفہوم کا ہم یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں 75 سال سے چل رہا ہے؟ کیا اس کو اب تبدیل کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ کیا ہم نے یہ سوچ تبدیل نہیں کرنی؟ مذاق اڑایا جاتا ہے جب ہم الیکشن لڑتے ہیں، سیاست میں حصہ لیتے ہیں، یہ تو کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کرسی کی جنگ، اقتدار کی جنگ، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کرسی کی جنگ لڑ رہے ہوں گے، آپ مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوں گے، آپ کے نزدیک سیاست جھوٹ اور چالاکی کا نام ہوگا، آپ کے نزدیک سیاست کرسی کی جنگ ہوگی، لیکن ہم جس راستے پہ ہیں یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے ایک نظام حیات کے طور پر پسند کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، علماء کرام ہیں آپ، ہمارے اکابر نے اس کی تشریح کی ہے کہ اسلام مکمل ہے تعلیمات اور احکامات کے اعتبار سے، اور نعمت تمام ہے اسی کامل دین کے اقتدار کی صورت میں۔ اگر یہ دین، یہ حکمران ہے، تو پھر اس نعمت کا سب سے کامل اور مکمل فرد یہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے کلمہ بھی نصیب کر دیا، ہمیں اللہ نے نماز روزہ بھی نصیب کر دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ بھی نصیب کر دیا، ہمیں شرعی احکامات بھی اپنے گھر اور خاندان میں نصیب کر دیے، لیکن ایک مملکتی زندگی میں اگر یہ کامل اور مکمل دین اللہ کی عظیم نعمت ہے تو اس نعمت کا مکمل فرد خارج میں وہ اس کے اقتدار کی صورت میں ممکن ہے۔ اس اقتدار کی جنگ آج جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے اور اس کو ایک مقدس جہاد سمجھتی ہے۔ دین اسلام کو اقتدار میں لانا یہی جمعیت علماء اسلام کا ہدف ہے، چاہے دنیا کچھ کہے، ہم اس کو ایک حق و صداقت کی آواز سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس محاذ پر ایک لمبی جنگ ہم نے گزاری ہے، ہم نے کٹھن سفر طے کیے ہیں، اور ہم نے اس راستے میں ڈاکٹر خالد جیسے مخلص اور جوان ساتھیوں کے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ کے پاس اپنے ان اکابرین کا آپ کے اوپر قرض ہے۔ ہم نے ملک کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، ہم نے انسانی حقوق کی جنگ لڑی ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، ہم نے ایک بہتر معیشت کی جنگ لڑی ہے، بہتر روزگار کی جنگ لڑی ہے۔ کوئی بہتر روزگار کے راستے تلاش کرتا ہے مغرب کی خوشامد میں، اور کوئی بہتر معیشت کے راستے تلاش کرتا ہے سوشلزم اور کمیونزم کے راستے میں۔ ہم بہتر معیشت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے نظام کی صورت میں۔ یہ دنیا کی نعمت ہے، یہ تو آپ کے لیے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ جو پاک رزق ہے، کب اللہ نے تم پر حرام کیا ہے؟ قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دو کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور اس دنیا میں تو کافر بھی آپ کے ساتھ شریک ہے، اور آخرت میں خالصۃ یوم القیامہ صرف اور صرف آپ کے لیے متعین ہے۔ یہ نعمتیں آپ کی ہیں۔ جب ایمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہوگا تو پھر ان نعمتوں پر عالم کفر قبضہ کرے گا، اور کر چکا ہے۔ من حیث القوم ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور جب آپ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے اور رہنمائی اللہ سے نہیں مانگیں گے، قرآن و سنت سے نہیں مانگیں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے سامنے ان آبادیوں کا مثال پیش کرے گا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف
बिमा कानू यसनऊन, कि जिन आबादियों को अल्लाह ताला ने अमन भी नसीब कर दिया था, और जब अमन नसीब होता है तो इसका माना यह है कि वहां इंसानी हुकूक महफूज है, इंसान की जान महफूज है, उसका माल महफूज है, उसकी इज्जत और आबरू महफूज है, और फिर उसके नतीजे में एक अमन और सुकून का माहौल नसीब होता है, और खुशहाल मईशत के हर तरफ से रिज़्क़ खिंच खिंच कर उसकी तरफ आता है। लेकिन जब वो अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री करते हैं तो फिर अल्लाह दो अजाबों का मजा चखा देता है, एक भूख का और एक बदअमनी का। क्या हमारे मुल्क में आज भूख है या नहीं? जब हम दूसरी दुनिया के मईशतों को बेहतर करने के लिए अपने वसाइल को बेकार ला रहे थे, जब हम दूसरे मुल्कों के इदारों की तरबियत कर रहे थे, जब हम उनको ऊपर उठने के लिए सहारा दे रहे थे, आज हमें सहारा देने के लिए कोई नहीं मिल रहा। आज हमारी मईशत जमीन बोस कर दी गई है, और बाकायदा आलमी सतह पर साजिश करके ऐसी कुव्वतें पाकिस्तान में लाई गई और कौम पर मुसल्लत की गई कि वो पाकिस्तान के मजहबी शनाख्त का भी खात्मा कर दे। यहां पर बदअमनी का माहौल हो। क्या आपके यहां कत्ल गारतगरी नहीं है? बताएं ना। क्या सिंध में अमन अमान है? रोजाना अगवाकारी नहीं हुआ करती, कत्ल नहीं हुआ करते? ये बदअमनी क्यों है? इसलिए कि यहां जुल्म है। यहां एक तबका है, ताकतवर तबका, जो समझता है कि कौम की दौलत मेरी जाती जायदाद है, मैं जैसे चाहूं कौम की इस जायदाद को इस्तेमाल करूं अपनी जात के लिए, और अगर कोई गरीब आवाज उठाता है तो उसको जुल्म और सितम का निशाना बनाता है। मेरे दोस्तों, मैं एक वाज़ेह बात कह देना चाहता हूं आपके साथ। यकीनन सिंध के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और जब भी मैं यहां आया हूं हमेशा बड़ी मोहब्बत पाई है, लेकिन जब हमारी सियासी कुव्वत कमजोर थी तो हम गरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते थे। हम इनको जाबिरों के पंजे से नहीं छुड़ा सकते थे, लेकिन आज मैं इन जाबिरों को कहना चाहता हूं, उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आज के बाद अगर इस धरती पर तुमने गरीब की तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, और अगर तुमने उसके गिरेबान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। नारे तकबीर, जदीद उलमा इस्लाम, इमाम इंक़िलाब हज़रत मौलाना फज़ल रहमान। आज़ादी शरीयत इस्लामिया की सबसे पहली तरजीह है। खुशहाल मईशत इस शरीयत की दूसरी बड़ी तरजीह है। बेकस और कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ इस शरीयत की तीसरी तरजीह है। फ़क्कु रक़बा और इत्आम फी यौमिन ज़ी मसाबा यतीमन ज़ा मक़रबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा। हम अपना मंशूर कुरान से अख़ज़ करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर को बनाने में हमारे मरहूम बुजुर्ग और मखदूम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुराद साहब का बहुत बड़ा किरदार था। वो हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह के रुफ़क़ा में से थे। इनका भी हमारे ऊपर हक है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब अगर मुल्क पर फितने मुसल्लत किए जाएं और बाहर से फितने लाकर हम पर मुसल्लत किए जाएंगे तो फिर कोई उनके खिलाफ लड़े या न लड़े, जमीयत उलमा
وہ ننگی تلوار بن کر ان کے مقابلے میں آئے گی، اور اس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام کل بھی بغتی زندہ تھا، کل بھی بغتی زندہ تھا۔ قوم کے سامنے سچ بات کی جائے۔ بہت جھوٹ بولا گیا ہے، اپنی منافقت، اپنے جھوٹ اور اپنے دھوکے کو مقدس الفاظ کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنا آتا نہیں ہے، اور بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، چہ نسبت خاک رابہ عالم پاک۔ کیوں قوم کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر آئے تھے اور تباہ کر دیا۔ کشمیر کو بیچنے کے ایجنڈے پہ آئے تھے اور بیچ ڈالا۔ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت دینے کے ایجنڈے پہ آئے تھے، لیکن جمعیت علماء نے آپ کا راستہ روکا، اور ایسا روکا کہ آپ کو اقتدار سے اتار کر اس پر آئے۔ ایسے فتنوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ آج اگر وہ مکافات عمل کا شکار ہیں تو یہاں ہمارے ہاں پھر ان کے لیے ہمدردی کی باتیں شروع کی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارا واضح موقف ہونا چاہیے۔ اپنی سیاست میں ایک بھرپور کردار کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سارے معاملات ہمارے مد نظر ہوں گے۔ اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی اقتدار کی بات کرتے ہیں اور اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں لڑتے ہیں۔ اگر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اگر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی بات کرے۔ کہاں ہے اب دنیا میں وہ جنیوا کے انسانی حقوق کنونشن کدھر ہے؟ کہاں ہے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر؟ آج فلسطین میں عام فلسطینیوں کو بمبار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تک 25,000 سے زیادہ فلسطینی وہ بارود کی آگ میں جل چکے ہیں۔ 70% اس میں بچے اور خواتین ہیں۔ کیا یہ نسل کشی نہیں؟ کیا یہ جنگی جرم نہیں؟ کیا عالمی عدالت انصاف نے کبھی اس کا نوٹس لیا؟ باقی چھوڑیں، کیا ہماری اسلامی دنیا نے اس کا نوٹس لیا؟ ہمارے حکمرانوں نے اس کا نوٹس لیا؟ ہم سے تو جنوبی افریقہ اچھا ہے، جو غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی فلسطین کے مسئلے پر عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ ایمان والوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، بھائی چارے اور ایک دوسرے پر مہربانی میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اور اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ کیا آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس وہ درد ہے؟ ہمارے پاس وہ احساس ہے؟ کس اسلامی برادری کی ہم بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ دوسرے کے ظلم کے لیے چھوڑتا ہے اس کو۔ آج پوری اسلامی برادری نے
فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے. خوراک تک وہاں نہیں پہنچ رہی، دوائی تک وہاں نہیں پہنچ رہی. لڑو، حماس کے ساتھ لڑو نا. حماس تو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، فلسطین تو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. عام آدمی کے ساتھ لڑنے کا کیا معنی؟ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شیر خوار بچے، ماں کی گود میں بچہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لاوارث ہو چکا ہے، اور جن کو کل یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرا باپ کون تھا اور میری ماں کون تھی. کیا کسی کو اس کا احساس ہے؟ ایک زمانے میں افغانستان پر حملہ ہوا، طالبان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ ملایا تو یہ دہشت گرد ہو گیا، کسی کے گھر میں آ گیا تو دہشت گرد ہو گیا. تنہا جمعیت علماء تھی جس نے ببانگ دہل کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر! عالم اسلام کا عظیم رہنما حضرت مولانا فضل الرحمان. دہشت گرد یہ نہیں، دہشت گرد تم ہو، تمہارا باپ. آج دنیا سہمی سہمی، فلسطینی مر رہا ہے اور دنیا خوف کی مارے ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، ان کا سلام لینے کے لیے تیار نہیں، ان کو حوصلہ دینے کے لیے تیار نہیں. جمعیت علماء پہلی جماعت ہے جس نے اعلان کیا کہ چلو قطر چلتے ہیں، ان کی قیادت سے ملتے ہیں، اور سر عام ملے اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر امریکہ کا وزیر خارجہ تل ابیب آ کر یہودیوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پر نہیں آیا، میں ایک یہودی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تو آج فضل الرحمان بھی جا کر ان کو کہہ سکتا ہے کہ میں ایک مسلمان مجاہد کی طرح آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، عالم اسلام کا عظیم رہنما مولانا فضل الرحمان قلبی مفتی زندہ تھا. کہاں ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں جو آپ کے ووٹ کے حقدار بنتی ہیں؟ کہاں ہیں جو آپ کے ووٹ سے اقتدار کا حق لاتی ہیں؟ کس بات کا حق؟ جب پاکستان میں بھوک آتی ہے تو یہ خاموش، جب پاکستان میں زوال آتا ہے تو یہ خاموش، جب پاکستان ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں شکر ہے پاکستان بچ گیا. جب مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب فلسطینی پہ ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب افغانستان پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر آ کر یہ آپ کے ووٹ کے مستحق بن جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں، جب یہ چھوٹی سی پرچی آپ ان کے حق میں استعمال کریں گے، آپ کل کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ اپنے رب کے سامنے کس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب اقتدار میں آ جائیں تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آج کے دن یہ آپ کی ذمہ داری کا معاملہ ہے، یہ عوام کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم عوام کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں، ان کے فرض کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ پرانی لکیروں کو چھوڑو، اب ایک نئے زاویے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو. آپ نے اب ایک نئے انداز کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کو تراشنا ہے. تو یہ میری گزارشات ہیں اور یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے. جامعہ کو اللہ تعالیٰ دین اور علم کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے اور جمعیت علماء کو اللہ کامیابی عطا فرمائے. ہمارے جو اتحادی ہیں، اتحادیوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی شریعت ہی کا تقاضا ہے. آپ نے اس حوالے سے بھی جہاں اپنی جماعت کو کامیاب بنانا ہے وہاں اپنے اتحادیوں کو بھی کامیاب بنانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.